ابھی جو آبنائے ہرمز پر تیل بردار جہاز ہیں ان پر جو حملے ہیں اس سے تیل کی قیمتوں میں کیا ہوگا اور خطے کے امن کو اب کتنا خدشہ ہے؟ امریکہ یہ پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ اگر تم نے شپس روکنے کی کوشش کی تو ہم تم پر بمباری کریں گے. تو ایران نے ایک پیغام دیا ہے کہ اگر تم شپس لے جانے کی کوشش کرو گے تو ہم ان شپس پہ حملہ کریں گے. ان تازہ حملوں کے بعد کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ سفارتکاری کے چانسز بالکل ختم ہو چکے ہیں؟ سفارتکاری کے چانسز کبھی ختم نہیں ہوتے، لیکن آخر میں آپ نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی راضی نہیں کر سکتا. ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے معاہدہ توڑنا، جھوٹ بولنا روز کا معمول ہے. وہ بالکل ایک کباڑیا جواریا والا سٹائل ہے اس کا. تو اگر 48 سے 72 گھنٹے تک یہی صورتحال رہتی ہے تو اس میں سب سے خطرناک منظرنامہ کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے جو سب سے زیادہ خطرناک چیز نظر آ رہی ہے کہ کافی امکان یہ ہے کہ امریکی فوج کو اس علاقے میں باقاعدہ ایران کے سامنے سرنڈر کرنا پڑے. السلام علیکم، میں ہوں دعا مرزا اور میرے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں ثقلین امام صاحب، سینئر صحافی ہیں، اور کل بھی ہم اس بارے میں بات کر رہے تھے. ابھی لیٹسٹ اینڈ گریٹسٹ جو 24 گھنٹے کی بات ہے، امریکہ نے ایران پر تازہ حملوں کی تصدیق بھی کر دی ہے اور ایران نے جوابی کارروائیاں کرتے ہوئے امریکی مفادات اور بحری اڈوں کو نشانہ بنایا ہے. ابھی جو آبنائے ہرمز پر تیل بردار جہاز ہیں ان پر جو حملے ہیں اس سے تیل کی قیمتوں میں کیا ہوگا اور خطے کے امن کو اب کتنا خدشہ ہے؟ ثقلین امام صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ جو کارروائیاں ہیں جس کی تصدیق ہوئی ہے، تو اس میں مجھے یہ بتائیے گا کہ کوئی سیاسی پیغام تھا یا پھر صرف فوجی کارروائی ہے؟ دیکھیے، ہر فوجی کارروائی اپنے ساتھ ایک سیاسی پیغام بھی رکھتی ہے، ایک سفارتی پیغام بھی رکھتی ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی دونوں جو متحارب طاقتیں ہوتی ہیں جو جنگ لڑ رہی ہوتی ہیں ان کو میز پر بھی بیٹھنا ہوتا ہے. تو دونوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میز پر بیٹھنے سے پہلے وہ اپنی پوزیشن مستحکم کر لیں. اب جو ایم او یو میں جو بھی پوزیشن، اس میں ایران زیادہ مستحکم اور زیادہ اس کی کامیابی نظر آ رہی تھی. تو اس میں اس کی بہت ساری شرائط مانی تھی، اور امریکہ سے یہ شرائط اس لیے مانی تھی کیونکہ اس وقت امریکہ کو فوری طور پر ایک جنگ بندی کی ضرورت تھی تاکہ دنیا میں تیل کی سپلائی شروع ہو سکے، اور اس کے جو شارٹیج ہو رہی تھی، یعنی اسٹریٹجک آئل ریزروز میں جو کمی آ رہی تھی، اس کمی کو پورا کیا جا سکے. جب ان کا یہ بنیادی مقصد حل ہو گیا تو اب انہوں نے جن شرائط پر ایم او یو میں جو اگری کیا تھا، اتفاق رائے کیا تھا، ان سے وہ منحرف ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. لہٰذا انہوں نے ایران کا جو حق تسلیم کیا تھا کہ ایران مینیج کرے گا اسٹریٹ آف ہرمز کو، اس کو یہ سب لکھا ہوا ہے اس کے شق نمبر 5 میں جو میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے. تو اس کی خلاف ورزی امریکہ نے شروع کر دیا. جب امریکہ نے کوشش یہ کی کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز کے جنوبی ساحل یعنی عمان کی طرف سے کچھ شپس گزارنے کی خود بخود چوری چھپے کوشش کرے، تو ایران کے جو اسلامک گارڈز ہیں، ان کی جو نیوی ہے، انہوں نے یہ کوشش ناکام بنائی. جب ناکام بنائی تو امریکہ نے ان کے بحری جو پورٹس ہیں یا بندرگاہیں ہیں یا جو ملٹری انسٹالیشنز پہ بمباری کی ہے. جواب میں ایران نے بھی کی. تو اب یہ مسلسل، اب آج چوتھا دن ہو گیا یہ بمباری ہو رہی ہے ایک دوسرے کے اوپر. تو اس لحاظ سے کہیں تو یہ ایک قسم کی تقریباً ایک منی وار شروع ہو چکی ہوئی ہے. لیکن بیسیکلی پیغام ہی دینا ہے. بس امریکہ یہ پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ اگر تم نے شپس روکنے کی کوشش کی تو ہم تم پر بمباری کریں گے. تو ایران نے ایک پیغام دیا ہے کہ اگر تم شپس لے جانے کی کوشش کرو گے اس شق 5 کے خلاف ورزی کرتے ہوئے تو ہم ان شپس پہ حملہ کریں گے. تو ایران نے کل رات کو ہی جو متحدہ عرب امارات کے 2 جو سپر ٹینکرز تھے، جو یعنی ٹینکرز ہوتے، آئل ٹینکرز ہوتے، سپر ٹینکرز ہوتے، ان میں 2 ملین بیرل سے زیادہ کا آئل جو ہے اس میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے، یعنی تجارتی رستوں پہ بھیجا جاتا ہے کسی ملک کی ڈیسٹنی میں. تو ان 2 سپر ٹینکرز پہ ایران نے حملے کیے ہیں اور ان کو کافی سادہ ڈس فنکشنل کر دیا ہے. تو جواباً امریکہ نے بھی پھر کیا ہے اور ایران نے پھر اس کے جواب میں کیا ہے. تو اب یہ جواب در جواب در جواب در جواب پھر اس طرح حملے ہو رہے ہیں. آج ایران نے جو حملہ کیا اس میں بحرین میں ان کا جو 5th فلیٹ کا جو ہیڈ کوارٹر تھا اس کو مزید تباہ کیا ہے. اسی طرح اور بھی کئی ڈیسٹنیز پہ انہوں نے ڈرون سے حملہ کیا ہے، میزائل سے حملہ کیا ہے. اور اب ایران کھل کے اینٹی شپ میزائلز جو ہے وہ کسی بھی خلاف ورزی کرنے والے شپ پر مار رہا ہے. نتیجہ بھی یہ ہوا ہے کہ آبِ ہرمز میں اگر 10-15% ٹریفک چل رہی تھی شپ کی، وہ اب بند ہو چکی ہے. تو امریکہ بیانات تو بہت دے رہے، مثلا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم پورا قبضہ کر لیں گے، 20% ٹیکس لگا دیں گے اور اب یہ ہمارا علاقہ ہے، ہر کوئی آ جا سکتا ہے. لیکن عملاً ان کی وہاں پہ کوئی رٹ نہیں ہے. عملاً وہاں پہ تو ایران کی کانفیڈنس کیسے آ رہا ہے ٹرمپ کو، جو بار بار وہ اسٹیٹمنٹ دے رہے کہ ہمارے قبضے میں ہے، یہ اس پر پورا کنٹرول ہمارا ہے؟
یہ آپ نے کسی جواری سے ملاقات کی کبھی جو فلاش بالکل کھیلتا ہے کی یا ہے. اس قسم کی گیمز کھیلتا ہے؟ تو اس کے ہاتھ میں پتے چاہے بالکل بیکاری کیوں نہ ہو یا بلائنڈ ہی کھیل رہا ہو، تو اس میں کانفیڈنس ہی وہ اصل میں بعض اوقات گیم جیتنے کی کوشش کرتا ہے. اس کو پتہ ہے میرے پاس ٹرپل اے نہیں ہے، کیونکہ ٹرپل اے سب سے بہترین طاقتور کارڈ سمجھے جاتے ہیں اس جوئے میں جو کارڈز کے ذریعے کھیلے جاتے ہیں. لیکن وہ بعض اوقات ٹرپل کنگ والوں کو ہرا دیتا ہے، ایک ایسا آدمی جس کے پاس سب سے کمزور کارڈ ہوتے ہیں لیکن وہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے، بڑی بڑی چالیں چل رہا ہوتا ہے، بڑے بڑے پیسے پھینک رہا ہوتا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ یہ اسی قسم کی یا اسی آپ کہہ لیں کہ قماش کے آدمی ہیں کہ وہ ڈیل کرتے ہیں. مثال میں کباڑی کا بھی ایک سٹائل ہوتا ہے کہ کباڑیا اگر آپ سے کوئی گاڑی خریدنے آیا، آپ کے گھر کی گاڑی خراب پڑی ہوئی ہے اور کہے گا یہ تو بیکار سی گاڑی ہے، تو میں آپ سے $200 میں نہ لوں یا $200 میں نہ لوں، اور آپ کہیں گے نہیں نہیں یار یہ تو میں 2000 کی بیچوں گا، کہتے ہیں یہ تو 200 کی نہیں بکے گی آپ سے. تو آپ پھر کہیں گے ڈر جائیں گی، پھر کہے گا اچھا چلے میں آپ کی بیوی آپ شریف ہیں تو میں آپ کو چلے 300 دے دیتا ہوں. تو آپ اپنی 2000 کی گاڑی اس کو 300 میں بیچ دیں گے. تو یہ کباڑیوں کا ایک سٹائل ہوتا ہے، اور یہ ڈیلر ہے، ریل پراپرٹی ڈیلر ہے. اس کا یہی طریقہ کہ دوسرے کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ دو کہ جی اس کے پاس جو زمین ہے یا کوئی بھی چیز ہے بیکار ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ وہی گیم کھیل رہے ہیں. تو اس نے یہی چیزیں اپنی کتاب جو آرٹ آف دا ڈیل ہے اس میں لکھی ہوئی ہیں کہ میں پہلے تو دوسرے کے سامنے اس کی چیز جو ہے اس کی ویلیو بالکل زیرو کر دیتا ہوں اور دلچسپی ہی نہیں دکھاتا. تو جو بیچنے آیا ہوا تھا پھر وہ بیچنے کے لیے اپنی چیز کی ویلیوز بتاتا ہے، تو پھر میں کہتا ہوں اس میں یہ ڈیفیکٹ ہے، اس میں یہ ڈیفیکٹ ہے. تو اس طرح وہ دوسرا جو بیچنے آتا ہے چیز فرض کی 5000 کی، یہ اس کو 500 کی لینے کی کوشش کرتا ہے. تو پھر درمیان میں یہ ایک سٹائل ہوتا ہے، ایک میڈ مین ڈیل کا سٹائل ہوتا ہے کہ پہلے اس طرح کی اب ہوائیاں چھوڑ دے کہ دوسرا ہل جائے. تو ایران بالکل اب صحیح. اس کی کسی بھی دھمکیوں میں یا گیدڑ بھپکیوں میں نہیں آ رہا ہے، اور اس نے عملی طور پہ یہ ثابت کیا ہے کہ جی ہاں امریکہ کے پاس میسو فائر پاور ہے، لیکن اسٹریٹجک جو جیوگرافیکل جو پاور ہے وہ ایران کے پاس ہے، کیونکہ اس نے آبِ ہرمز پہ کنٹرول قائم رکھا ہوا ہے. ایران نے یہ آبِ ہرمز پہ کنٹرول مارچ کے پہلے ہفتے میں کر لیا تھا، اور شروع میں تو وہ رژیم چینج کرنا چاہ رہے تھے، لیکن باقی جو سمجھے 35 دن جو انہوں نے جنگ لڑی امریکہ اور اسرائیل نے، وہ آبِ ہرمز کھلوانے کے لیے کی تھی. تو وہ اس جنگ کے دوران جب نہیں کھلوا سکے تو پھر وہ مذاکرات کے لیے راضی ہوئے تھے، کیونکہ تیل کی قیمتیں بڑھنا شروع ہو گئی تھیں. تو اب مذاکرات کے دوران بھی انہوں نے یہی کوشش کی کہ کسی طرح یہ آبِ ہرمز کھل جائے. جو آبِ ہرمز آخر میں جب MOU پر دستخط ہوئے تھے کھل گئی تھی، لیکن یہ بعد میں انہوں نے جب کھل گئی، آئل آنا جانا شروع ہو گیا، تو انہوں نے پھر ایران پر وہی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جو پہلے جنگ کے ذریعے کی تھی. تو اب عقل مندی تو یہ ہے کہ جس چیز کو آپ پوری فوجی طاقت استعمال کر کے نہیں حاصل کر سکے، بلکہ ایک اور چیز کھو دی ہے آپ نے، آبِ ہرمز بھی اب کھو دی ہے، تو اس کو آپ مزید فوجی کارروائی کر کے کیسے حاصل کر سکتے ہیں. تو بہرحال لیکن ایک بالکل. جواری کا کانفیڈنس لیول جو ہوتا ہے بہت زبردست ہوتا ہے. تو سکلین صاحب یہ بتائیں کہ ان تازہ حملوں کے بعد کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ سفارت کاری کے چانسز بالکل ختم ہو چکے ہیں؟ میں نے عرض کیا سفارت کاری کے چانسز کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں. دو دشمن بھی ٹھیک ہے. بیٹھے ہوں تو کیونکہ بالآخر جب وہ اپنی اپنی پوزیشنز کو مستحکم کر لیتے ہیں تو پھر وہ آخر میں چاہتے ہیں کہ اب جو چیزیں ہم نے حاصل کر لی ہیں یہ کسی ایک تحریری ضبط میں آ جائیں کہ ہاں یہ ہم نے حاصل کر لیا، دوسرے نے حاصل کر لیا. تو ایران نے یہی کیا تھا جب جنگ کے بعد مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوتا، تو ایران نے جو آبِ ہرمز پر اپنا کنٹرول قائم کیا تھا، اس کنٹرول کو اس نے اس MOU میں حاصل کر لیا ہوا ہے. تو امریکہ اس MOU کا جو کنٹرول MOU میں جو لکھا ہوا ہے آبِ ہرمز کا کنٹرول ایران کے پاس ہے، وہ مینیج کرے گا اسے، اور 60 دنوں تک کوئی فیس نہیں لے گا. ایران اسی پر عمل درآمد کر رہا تھا. تو امریکہ نے اس پر عمل درآمد روکنے کے لیے اپنی دھونس دہاندی بڑھانی، اپنی دادا گیری دکھانے کے لیے پھر ایران پر حملے شروع کر دیے، جبکہ ایران مینیج کرتا قانونی طور پر MOU کے مطابق، جو کچھ بھی کر رہا تھا وہ ایران MOU کے مطابق ہی کر رہا تھا. یہ لوگ جو کہتے ہیں نا دونوں طرف سے خلاف ورزیاں، دونوں طرف سے خلاف ورزیاں نہیں ہوئی ہیں. ایران نے جو طے کیا تھا اس MOU میں، حالانکہ MOU کو بہت اچھا ڈاکومنٹ نہیں ہے، ایران اس سے بھی زیادہ حاصل کر سکتا تھا، لیکن وہ دوستوں کے کہنے پہ کہ چلیے ہم جنگ بند کرانے کی ذمہ داری لیتے ہیں اور ہم بھی امریکہ کو راضی کریں گے. لیکن آخر میں آپ نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی راضی نہیں کر سکتا، ڈونلڈ ٹرمپ پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے معاہدہ توڑنا، جھوٹ بولنا روز کا معمول ہے. وہ بالکل ایک کباڑیا جواریا والا سٹائل ہے اس کا، تو اس کی کسی بھی بات پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. سنس آپ یہ بات کر رہے ہیں تو آئی ووڈ لو ٹو مینشن کہ جو ابھی مجتبیٰ خامنہئی کی اس پر انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا امریکی صدر نے، انہوں نے کہا کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کو بھی ختم کر دیا گیا ہے.
تو اس وقت یہ کہنا یہ بڑی عجیب سی بات نہیں ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے ضرورت کے مطابق وہ بیانات دیتا ہے، سچائی یا حقیقت کے مطابق نہیں دیتا ہے. پہلے وہ بہت شروع میں وہ کہہ رہا تھا یہ بدماش ہیں، یہ انہوں نے اپنے لوگوں کو مارا ہے، یہ ظالم لوگ ہیں، سب کچھ ہے، اور حملہ کر دیا. تو اس کے بعد کہا تھا کہ آپ سرنڈر کریں اور بھاگ جائیں. بلکہ جو پاسداران انقلاب کے لوگ تھے، یا ایرانی آرمی جو تھی، یا ایرانی پولیس کے لوگ تھے، ان سب کو اس نے حکم دیا تھا کہ تم سب کے سب سرنڈر کر دو، ایرانی حکومت کا ساتھ چھوڑ دو، ہم تم کو معاف کرنے پر غور کر سکتے ہیں. یعنی ایک لحاظ سے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ ہم جیت رہے ہیں اور تم سرنڈر کر دو. تو جب انہوں نے سرنڈر نہیں کیا تو پھر اس نے ان کو گالیاں دینی شروع کر دی کہ میں ان کو اتنا ماروں گا کہ یہ یاد رکھیں گے. لیکن جب ایران لڑتا رہا تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی مسئلہ ہے. پھر جب آخر میں مذاکرات کی بات شروع ہوتی ہے تو وہاں پہ اس نے ایرانی قوم کی تعریف شروع کر دی، اور پھر درمیان میں اس سے پہلے پھر کہنا شروع کر دیا پتہ نہیں یہ مر گیا، زندہ ہے، ادموا ہے، کیا ہے. یہ اس نے سید مجتبیٰ خامنہئی کے بارے میں کہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے، جو امریکہ کے پریزیڈنٹ ہے. پھر اس کے بعد اسے کہنا شروع کر دیا کہ وہ بڑے عظیم آدمی، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. تو ان کی بات میں کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے. یہ ضرورت کے مطابق وہ جس طرح ایک دکاندار چھابڑی لگاتا نا، یہ کباڑیا میں نے جیسا کہ عرض کیا ہے کہ وہ اپنی چیز اگر بیچ رہا ہے تو آپ کو کہے گا کہ بی بی یہ بڑی مہنگی چیز ہے، اے میں کویت تو لے کے آیا سا، اے بڑی زبردست گڈی ہے، یہ لمیٹڈ گڈی ہے، یہ اس طرح کر کے وہ بھیج دے گا، پتہ چلے وہ اندر کا انجن ہی نہیں چل رہا ہے. تو یہ بالکل وہی اس کا اسٹائل ہے، ضرورت کے تحت گاہک کو دیکھ کے جھوٹ اور سچ بولتا ہے. یہ خلیجی ممالک کس قدر دباؤ میں ہے اس وقت؟ خلیجی ممالک کے دیکھیں تاریخی طور پہ بڑی ایک مسائل ان کے سب سے بڑے یہ ہیں، اور دباؤ ان کا یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ملک جو ہے کسی بھی جمہوری یا عوامی دباؤ یا عوامی طاقت کے ذریعے اقتدار میں ان میں سے کوئی خاندان نہیں ہے. یہ سب وہ حکومتیں ہیں ابھی تک جو چل رہی ہیں خلیج میں، خاص طور پہ. عرب کے دوسرے ممالک میں تو تبدیلیاں آئی ہیں، مختلف انقلابات بھی ہیں، فوج نے تختے الٹ دیے ہیں، یا کبھی ماضی میں آپ دیکھیں. لیکن ان ممالک کو مثال طور پہ سعودی عرب کو 1920 اور 30 کی دہائی میں باقاعدہ بادشاہت بنانے کا موقع ملا تھا برطانیہ کی مدد سے، جب انہوں نے آٹومن امپائر سے بغاوت کر کے اس ملک کو بالکل علیحدہ کر لیا تھا. تو اس وقت ان کے پیچھے برطانیہ کھڑا تھا. تو اگر برطانیہ ان کی مدد نہ کرتا تو یہاں پہ شاید وہ جو کنگ، وہ جو حسین جو تھے، وہ جو والی مکہ جو تھے، ان کو اقتدار ملنا تھا. لیکن یہ طاقتور نکلے، اور ان کے رابطے تھے برٹش انٹیلیجنس کے ذریعے. ایک بڑا مشہور کردار ہے گرٹروڈ بیل، برطانیہ کی تاریخ میں یہ بہت مشہور کردار ہے. ایک خاتون تھی جو بڑی لنگوسٹ تھی اور آرکیالوجی کی بڑی شوق تھی. تو انہوں نے پورا کا پورے نجد کا صحرا اور پیٹرا وغیرہ سارا علاقہ انہوں نے اونٹ پہ سفر کیا تھا. تو ان کے اس دور سے سعودی خاندان سے تعلقات تھے ان کے. تو انہوں نے پھر بعد میں یہ تقسیم میں جو پیکو سائک جو ایگریمنٹ ہوتا ہے 1917 کا فرانس اور برطانیہ کے دوران، جس کے بعد فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو اس خطے کو، مشرق وسطیٰ کو جو تقسیم کیا جاتا ہے، تو اس میں بھی ان کا بڑا کردار تھا گرٹروڈ بیل کا. تو انہوں نے یہ اقتدار کی تقسیم میں یا کسی خاندان کو اقتدار میں لانے میں کردار ادا کیا تھا. باقی جو اس خطے کے ممالک ہیں جن میں آپ لے لیں کویت ہے، قطر ہے، بحرین ہے، یا یہ یو اے ای ہے، یا عمان ہے. عمان تو چلی پرانی حکومت تھی لیکن یہ بھی برٹش کنٹرول میں تھی. باقی علاقے جو تھے یہ کبھی الگ ملک تھے ہی نہیں. بحرین کبھی بھی ایک الگ ملک نہیں تھا، ٹھیک ہے، کویت کبھی ایک الگ ملک نہیں تھا. یہ سب کے سب آٹومن امپائر کے آٹونومس ریجنز تھے. تو جب برطانیہ نے ان پر 19ویں صدی میں قبضہ کر لیا تھا اپنے علاقہ، اپنی ٹریڈ کو محفوظ کرنے کے لیے، کیونکہ ان کو یہ خطرہ تھا یہاں سے جو پائریٹس ہیں یا بحری قزاق وہ حملے نہ کریں. تو بہرحال وہ لمبی سٹوری ہے، لیکن آخر میں یہ ہوا کہ جب یہ ملک برطانیہ نے خود فیصلہ کیا کہ ہم اس علاقے کو چھوڑ کر سویس کے مغرب کی طرف چلے جاتے، تو ان علاقوں کو انہوں نے آٹونومی دی. تو آٹونومی دیکھ کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کون کون سے خاندان جو برٹش مفادات کے لیے اچھا کام کر سکتے ہیں، ان کے مفادات کی حفاظت کر سکتے ہیں، تو ان خاندانوں کو انہوں نے اقتدار منتقل کر دیا تھا. ورنہ جو یو اے ای ہے، اس میں جو طاقتور خاندان اور بڑا باعزت خاندان جو تھا وہ شارجہ کا قاسمی خاندان تھا. تو انہوں نے شارجہ کے قاسمی خاندان کو اقتدار منتقل نہیں کیا، انہوں نے اقتدار منتقل کیا شیخ زید بن النہان کے خاندان کو. وہ برٹش مفادات کے بہت وفادار تھے. تو اس طرح یہ سارے کے سارے جو حکمران ہیں، چاہے وہ امی بحرین کے ہو، ثانی ہو، یا قطر کے لوگ ہوں، یا یہ کویت کے خاندان ہو، یا یو اے ای کا خاندان، جیسے مطلب یہ سارے کے سارے جو ہیں، اب پہلے برٹن تھا، اب یہ امریکہ کے تابع دار ملک ہیں. کیونکہ یہ کبھی بھی جمہوری طریقے سے یا کسی عوامی انقلاب کے ذریعے اقتدار میں نہیں آئے. یہ ایک خاندانوں کی حکومت ہے جو اپنے ملک کے وسائل کو اپنے لیے
اور امریکی مفادات یا مغربی مفادات کے لیے استعمال کرتا ہے. تو ان بیچاروں کی مجبوری یہ ہے کہ اپنے عوام کو مطمئن بھی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کبھی فلسطین کا نام لے لیتے ہیں، کبھی اسلام کا نام لے لیتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کی اپنا وجود جو ہے وہ تب تک قائم ہے جب تک امریکہ کا ہاتھ ان کے سر پر ہے. تو یہ بیچارے پھنسے ہوئے ہیں، ان کو بالآخر امریکہ ہی کی بات ماننی پڑتی ہے. تو سکلین صاحب، اگر اب آبنائے ہرمز پر کشیدگی برقرار رہتی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2-4 روز سے جو بھی سچویشن ہے، تو عالمی تیل کی منڈی میں پھر کس قدر فرق پڑے گا؟ پاکستان میں تو آج روٹی مہنگی کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے. دیکھیے پاکستان میں تو کچھ اور فیکٹرز بھی ہیں، لیکن بہرحال عالمی جو تیل کی مارکیٹ ہے، جو ابھی ان جھڑپوں سے پہلے 3 دن پہلے $70 تک فی بیرل پہنچ گئی تھی، اب وہ 80 سے اوپر جا چکی ہے. بعض جگہوں پہ یہ 84 بھی جا رہی ہے. اگر یہ جنگ اسی طرح چلتی ہے تو یہ بہت جلد $100 تک دوبارہ پہنچ جائے گی، اور اس کے بعد بھی اگر جنگ چلتی ہے تو یہ 100 سے بھی اوپر چلی جائے گی. تو ٹرمپ کے پاس زیادہ گنجائش نہیں ہے. ٹرمپ کی کوشش یہ ہے کہ وہ اتنی بربادی پھیلائے کہ ایران ڈر جائے. تو ایسے حالات نظر نہیں، کیونکہ ایران کے حالت یہ ہے کہ ایران کے پاس جو لڑنے کی صلاحیت ہے وہ موجود ہے. باقی امریکہ جتنی بھی بمباری کرتا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ انفراسٹرکچر پہ کر رہا ہے، یعنی وہ اپنی طرف سے یہ کوشش کر رہا ہے کہ کیونکہ اس کو امریکہ کی جو ایئر فورس ہے اس کو ایران کے فوجی اہداف نظر ہی نہیں آ رہے ہیں. اب انہوں نے مطلب یہ کہ جنگ کے دوران، یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ امریکہ کے ایک سابق جنرل ہیں، جنرل میٹس، انہوں نے یہ کہی تھی کہ امریکہ نے خود کہا ہے کہ اس نے 13,000 اہداف پر بمباری کی ہے. یعنی 13,000 بم نہیں مارے ہیں، 13,000 اہداف پر، یعنی اب لاکھوں بم مارے ہیں اس نے. کیونکہ ایک ہدف پر حملہ کرتے ہوئے کم از کم 10 ایک بم مارے جاتے ہیں، کیونکہ ایک جہاز بھی جاتا ہے، پورا ایک فلیٹ جاتا ہے یا اسکواڈرن جاتا ہے اور وہ بمباری کرتا ہوا آتا ہے. پھر اس کے علاوہ میزائلز الگ مارے گئے ہیں اور ڈرون سے الگ حملے کیے گئے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے 13,000 اہداف پہ حملے کیے ہیں. تو جنرل میٹس کا تبصرہ یہ تھا کہ جس ملک کی انٹیلیجنس اتنی کم ہو کہ وہ 13,000 جگہوں پر حملے کرتا ہے اور پھر بھی دشمن کی جوابی کارروائی کرنے کی صلاحیت ختم نہیں ہوتی ہے، تو یہ انٹیلیجنس فیلیور ہے، یہ ناکام جنگ ہے. یہ جنرل میٹس امریکہ کے ریٹائرڈ جنرل جو ڈونلڈ ٹرمپ کی پچھلی حکومت میں وزیر دفاع بھی رہے تھے، یہ ان کے الفاظ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بتائے. روس اور چین کو اب زیادہ فعال آپ دیکھ رہے ہیں، یا پھر ابھی بھی وہ ایسے ہی بس ایک سٹیٹمنٹ کے طور پر جیسے کوئی جاری کر دیتے ہیں، کوئی بہت فرنٹ فٹ پہ آ کے نہیں کھیلتے؟ تو اگر یہ تنازع برقرار رہتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی اسٹرانگ پوزیشن ہوگی. دیکھیں چین اور روس فرنٹ فٹ پہ کبھی نہیں کھیلیں گے، لیکن وہ روس نے ابھی کچھ بہت ساری چیزیں سپلائی کی ہیں، پتہ نہیں افواہیں چل رہی ہیں اور ایسی خبریں جو بہت زیادہ میں افواہ سے زیادہ کہوں گا، لیکن حتمی تصدیق نہ روس نے کی ہے نہ ایران نے کی. لیکن جو انڈیپینڈنٹ میڈیا کے جو چینلز ہیں ان پہ یہ بات چلی کہ روس کا کوئی بڑا ایک ملٹری ایئر کرافٹ آیا اور وہ بہت ساری چیزیں دے کے چلا گیا ایران کو. تو اس میں ظاہر ہے بہت ساری کوئی چپس ہوتی ہیں، کوئی یوز کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، سیٹلائٹس استعمال کرنے کے لیے، الیکٹرانک وارفیئر کے لیے چیزیں استعمال ہوتی ہیں جس میں پرزے اور مشینری یا ٹیکنالوجی مہیا کر دی جاتی ہے. باقی ایران کے پاس اپنی صلاحیت ہے. تو یہ ایک نظر آ رہا ہے کہ وہ کر تو بہت کچھ رہے ہیں. ساتھ ہی جو پیوٹن جو ہیں انہوں نے بیانات بھی دیے ہیں اور سفارتی سطح پر بھی بات اٹھا رہے ہیں، اور جو امریکہ نے جو حملے اب جو کر رہا ہے ایران کے اوپر، اور جو آپ نے ہرمز پہ ایران کا جو کنٹرول ہے اس کو چیلنج کرنے کے لیے جو امریکہ نے حملے کیے ہیں، اس کی مذمت روس نے بھی کی اور چین نے بھی کی ہے. اور چین بھی ہمیشہ خاموشی سے ہی مدد کرتا ہے. لیکن میرے خیال میں اس ساری گیم میں جو سب سے زیادہ فائدہ ہے وہ چین کو ہے، کہ چین کے جو دشمن ہے اس علاقے میں، یعنی امریکا، یا جو مخالف ہے، یا ہم اس کو دشمن بھی نہ کہیں، کہ وہ ہوتے نا جو جن کے ساتھ اس کا کمپٹیشن ہے دنیا میں یونی پولر ورلڈ سے ملٹی پولر ورلڈ بنانے میں، تو اس میں امریکہ ہی سے اس کا کمپٹیشن ہے. تو چین ایک بھی بم چلائے، ایک بھی گولی چلائے، امریکہ کو بڑے آرام سے کمزور ہوتا دیکھ رہا ہے. اور آخر میں چین کو ایک بنا بنایا میدان ملے گا جس میں امریکہ کمزور ہوگا اور چین بڑے آرام سے آئے گا. آپ کی میں مرہم پٹی کر دوں تو اگر 48 سے 72 گھنٹے تک یہی صورتحال رہتی ہے تو اس میں سب سے خطرناک منظرنامہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں سب سے بڑا خطرناک جو نظر آ رہا ہے کہ وہ امریکہ کے ملٹری بیسز یا جو بھی ہیں، یہاں تک کہ اس کے جو اتحادی ہیں جن میں اب متحدہ عرب امارات ہے، سعودی عرب ہے، بحرین ہے، قطر ہے، کویت ہے، ان کے، اور جارڈن، کیونکہ جارڈن بہت ایکٹیولی، جارڈن ایک وہ جس طرح جنگ کے اگر منظر نامے دیکھے کبھی نقشے، ایک فرنٹ ہوتا ہے، بالکل ایک فرنٹ کے پیچھے سپلائی اینڈ سپورٹ لائن ہوتی ہے. تو جارڈن کا وہ کردار ہے. اگر جارڈن بڑی بری طرح تباہ ہوتا ہے تو یہ فرنٹ پہ جو لڑنے والے حصے ہیں یہ خود بخود غائب ہو جائیں گے.
کیونکہ امریکہ کی فوج کوئی ایسیمیٹرکل فوج نہیں ہے کہ جو خود بخود لڑنا شروع کر دے، لوگ جذبہ جہاد کے تحت لڑنا شروع کر دے. یہ بالکل ٹپیکل ٹریڈیشنل کنونشنل آرمی ہے، ملٹری ہے. اگر ان کی سپلائی لائنز صحیح ہوں گی تو یہ لڑ سکیں گے، اگر سپلائی لائنز بند ہوگی تو یہ شاید سرنڈر کر کے جانا پڑے. مجھے جو سب سے زیادہ خطرناک چیز نظر آ رہی ہے کہ کافی امکان یہ ہے کہ امریکی فوج کو اس علاقے میں باقاعدہ ایران کے سامنے سرنڈر کرنا پڑے اگر یہ جلدی نہیں نکلتے، کیونکہ حالات بہت تیزی سے بدل رہے ہیں. عراق کی تاریخ ہے، جس طرح آپ نے ابھی ہم نے دیکھا نا 2021 میں کہ امریکہ سے یہ افغانستان سے امریکی فوج کس طرح راتوں رات بھاگتی ہے، اور اگلے دن بگرام ایئر بیس پہ ایک بھی آدمی نہیں تھا، کتے بھی نہیں وہاں پہ بھونک رہے تھے، صرف ایک فوجی نہیں تھا وہاں پہ. خطرہ اب یہ ہے کہ امریکہ کے بھی یہی حالات آنے والے ہیں. جارڈن کے ایئر بیس پہ مسلسل جو ایران حملہ کر رہا ہے وہ یہی ہے کہ وہاں پہ ان کا اصل کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے، ہیڈ کوارٹر ہے، وہیں سے وہ سپلائیز دے رہے ہیں، وہیں سے ان کے ڈرونز اڑ رہے ہیں، وہیں سے ان کی تمام جو سیٹلائٹ امیجز اور انٹیلیجنس ہے وہاں سے کنٹرول ہو رہی ہے. تو ایران ان کو نشانہ بنا رہا ہے. اور دوسرا بڑا جو ان کا اڈا ہے وہ عراق میں ہے. تو عراق میں حکومت تو امریکہ کے کنٹرول میں ہے، حکومت، کیونکہ عراق کی جو بجٹ کی ساری سپلائی فنڈنگ جو ہے وہ امریکہ کرتا ہے. آپ کو شاید یہ حیرانگی ہوگی یہ سن کر کہ عراق جتنی بھی تیل ایکسپورٹ کرتا ہے اس تیل کی آمدن عراق کو نہیں ملتی ہے، وہ امریکہ کے ایک بینک میں چلی جاتی ہے، فیڈرل ریزرو بینک نیو یارک میں چلی جاتی ہے، اور وہاں سے وہ رقم امریکہ عراق کی ضرورت کے مطابق اس کو دیتا ہے. تو عراق کی حکومت امریکہ کے سامنے بول نہیں سکتی ہے. تو اسی لیے وہاں پہ انہوں نے جو کہا کہ یہ وزیر اعظم نہیں بنے گا، وہاں پہ نہیں وزیر اعظم بنا. تو ایک سمجھے کہ ایک بیچارہ ہومیوپیتھ ڈاکٹر والا ایک بنا دیا انہوں نے وزیر اعظم، جو امریکہ کی باتیں مانتا ہے. لیکن وہاں پہ عوامی سطح پر اب آپ نے دیکھا ہوگا جب سید علی خامنہئی کا جنازہ وہاں پہ جاتا ہے کربلا اور نجف میں، تو کتنا بڑا ہجوم دیکھنے میں آیا وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ 12-13 ملین لوگ آئے تھے. تو یہ تو شرکت کی تعداد سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عراقی عوام کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہیں. اور نہ صرف ہمدردیاں بلکہ جو وہاں پہ جو شہید الحش بیبی جو کہ وہاں کے پاپولر ملیشیا فورس ہے، جو کہ فوج سے زیادہ کمانڈ رکھتی ہے اور عزت رکھتی ہے، وہ ایران کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور اس نے ہی بہت سارے حملے کیے امریکہ کے ایئر بیسز پہ. اور جو وکٹوریا میں جو ان کا یعنی بغداد میں جو گرین زون ہے وہاں پہ ایک وکٹوریا اڈا ہے امریکہ کا، ایک ایئر بیس ہے، وہ تباہ کر دیا ہے ان لوگوں نے، اسی نے. تو اب امریکہ اربیل میں ہے یا اوپر ویسٹ عراق کی طرف کچھ اپنے اڈے رکھتا ہے. تو اگر وہاں بھی حملے شروع ہو جائیں گے جو کہ ہوں گے تو عراق کو یہاں سے بھاگنا پڑے گا. اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اسی عراق میں پہلے برطانوی فوج کو اسی طرح راتوں رات بھاگنا پڑا تھا، کیونکہ یہاں کے عوام جب لڑنے پہ آتے ہیں تو ان کو روکا نہیں جا سکتا، جو آپ نے افغانستان میں بھی دیکھا ہے اور جو آپ نے جنوبی لبنان میں بھی 2000 میں دیکھا تھا کہ اسرائیلی فوج جو وہاں پہ قبضہ کر کے مستقل بیٹھنا چاہ رہی تھی، جس نے 1982 میں قبضہ کیا تھا جنوبی لبنان پہ. تو 2000 میں سن 2000 ایگزیکٹلی اس میں راتوں رات اپنے ٹینک اور کھانے پینے گرم کھانا چھوڑ کے بھاگنا پڑا تھا ان کو، کیونکہ ان کو اطلاع ملی تھی کہ ہم کو گھیر کے مار دیا جائے گا. تو ان کو فوراً کہا گیا کہ یہ فوراً ایگزٹ کرو، بھاگو، وڈرا، اور وہ راتوں رات بھاگے تھے وہاں سے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. ابھی چونکہ سکلین صاحب آپ عوام کی بات کریں تو ہم شروع میں جب یہ ایپیسوڈ 1 ہو رہا تھا تو ہم دیکھ رہے تھے کہ مغربی میڈیا امریکن کے ساتھ تھا، لیکن اس کے بعد ایران پہ پہلے تنقید کر رہا تھا، وہ بھی ایران کے حق میں کسی حد تک اس کا ٹلٹ نظر آتا ہے. اور امریکی عوام جو ہے وہ بھی صدر ٹرمپ کے ساتھ بہت زیادہ الائنڈ نظر نہیں آ رہی، جبکہ ایران کی سچویشن بالکل مختلف ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ عوام سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے جنگوں میں؟ عوام سے بالکل اتنا ضرور پڑتا ہے. رائے عامہ بدلتی، جب رائے عامہ بدلتی تو وہاں کے سیاستدان جو ہے وہ لوگوں سے ووٹ چاہتے ہیں. تو جب لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ لیڈر جو ہے ہماری رائے کے مطابق نہیں چل رہا ہے، یہ اپنی مرضی کر رہا ہے یا کسی اور کے لیے، ویسے ٹرمپ کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ اسرائیل کا وفادار بھی رہنا چاہتے ہیں، جبکہ عوام میں دباؤ پڑ رہا ہے کہ امریکہ فرسٹ ہونا چاہیے نہ کہ اسرائیل فرسٹ. اب یہ وہاں پہ باقاعدہ بحثیں ہو رہی ہیں. اب یہ ٹکر کارلسن جو ہے، جو کہ رائٹسٹ اینکر پرسن تھے اور فاکس ٹی وی کے بہت پاپولر ان کے اینکر پرسن تھے، ٹکر کارلسن جو ہے، یہ اس وقت ہیں یا ابھی بھی رائٹسٹ، لیکن یہ امریکہ فرسٹ کی بات کرے اور اسرائیل کے لیے لڑنے کے لیے اپنی فوجیوں کو قربان کرنا نہیں چاہتے ہیں. لیکن ٹرمپ پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ اگر ٹرمپ نہیں لڑیں گے تو اب ان کو ایک اور دھمکی بھی ملی ہوئی ہے کہ جی ایران آپ کو اسیسینیٹ کرنا چاہتا ہے. اب ایران کرے نہ کرے، لیکن اسرائیل جب یہ دیکھے گا کہ یہ ہماری مرضی کے مطابق کام نہیں کر رہا ہے یہ ٹرمپ، تو ہو سکتا ہے پھر وہ ٹرمپ کو خود ہی مروا دیں،
کیونکہ ایسے موقع پہ ہوتا ہے. تو ابھی اس سارے سینیریو میں پاکستان کی سفارتی پالیسی کیسی ہونی چاہیے؟ واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ دیکھیے پاکستان جو کر رہا ہے وہی اسے کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے اختیار میں نہیں ہے کچھ. پاکستان کے اختیار میں اتنا ہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب کہیں گے کہ میری بات چیت کرا دو، اس وقت وہ بات چیت کرنا نہیں چاہ رہے ڈونلڈ ٹرمپ، لیکن مجھے یقین ہے کہ ایک ہفتے بعد ان کو یہ احساس ہو جائے گا کہ وہ جو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں مل رہا ہے، تو پھر انہیں ایک بات چیت کے دروازے کھولنے پڑیں گے. اور جب وہ بات چیت کے دروازے کھولنے پڑیں گے تو پاکستان، قطر، ترکی، ایجپٹ، بہت سارے خدمت گزار ڈونلڈ ٹرمپ کے بیٹھے ہوئے ہیں مسلمان ممالک میں. جب بھی ڈونلڈ ٹرمپ چاہیں گے کہ بھائی یہ ہمارے مذاکرات کے لیے میز سجا دو، ہم لوگ بڑے آرام سے میز صاف کریں گے، سفید کپڑا بچھائیں گے، اس پر 2 پھول لگا دیں گے، ایک گلاس ادھر رکھ دیں گے، ایک گلاس ادھر رکھ دیں گے، اور چائے تیار کرنا شروع کر دیں گے، بسکٹ بھی رکھ لیں گے. تو جب کوئی آئے گا تو ہم ہو سکتا ہے اس کو کھلا پلا بھی دیں. یہ ہم کر سکتے ہیں اور یہ ہمیں کرنا چاہیے. اچھا، میرا ویسے اب جو یہ میرا آخری سوال ہے، لیکن بڑا لے مین والا سوال ہے، اور میں یہ خود پوچھنا آپ سے چاہ رہی ہوں کہ جب ایک شخص کی کریڈیبلٹی اتنی زیادہ متاثر ہو اور پتہ چل جائے، تو کیا ابھی بھی تمام جو ممالک ہیں جو سفارتکاری میں اہم کردار بھی ادا کریں گے، وہ کیا ابھی بھی امریکی صدر کو سیریس لیتے ہیں؟ کیا یہ مجبوری ہے؟ کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ان کو، بیکاز ہی ہیز بین لائک میکنگ ڈفرنٹ اسٹیٹمنٹس ایوری ادر آور. اچھا، آپ کا یہ سوال لے مین والا نہیں، بہت امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا، بہت زبردست سوال ہے یہ. لیکن اس کا جواب یہ بنتا ہے اصل میں کہ ڈونلڈ ٹرمپ پہ کوئی اعتبار نہیں کرتا. میں نے کہا انٹرنیشنل پالیٹکس میں کوئی کسی پر اعتبار نہیں کرتا ہے، لیکن حالات اور جو واقعات ہوتے ہیں یا جو حقائق ہوتے ہیں ان کے مطابق چلنا پڑتا ہے. ہم سب کو معلوم ہے، خود امریکہ میں لوگ کہتے ہیں یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے، اس کی بات پہ اعتبار نہیں کر سکتے ہم، لیکن وہ اس وقت امریکہ کا صدر ہے. اس کے حکم سے بمباری ہو سکتی ہے، اس کے حکم سے کسی پر پابندیاں لگ سکتی ہیں، اس کے حکم سے کسی پر پابندیاں اٹھائی جا سکتی ہیں. وہ امریکہ کا ایک منتخب آئینی صدر ہے. ابھی تک وہ جب تک یہ استعفیٰ نہ دے دے یا عہدے سے ہٹ نہ جائے، اس کی اہمیت ایک صدر کی حیثیت سے ہے، لیکن ایک شخصیت یا سفارتکاری کے لحاظ سے اس پہ اعتبار نہیں ہوگا. اسی لیے ایران کے لیے بڑی بنیادی چیز جو ہے، جو اسی لیے اس وجہ سے ایران کبھی بھی آپ نے ہرمز پہ کنٹرول نہیں چھوڑے گا جب تک کہ اس کو واقعی فوجی شکست نہ دے دی جائے. تو فوجی شکست دینے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے امکانات کم ہے. تو ایران جب تک آپ نے ہرمز پہ کنٹرول رکھے گا تب تک وہ امریکہ پر دباؤ ڈال کے اپنی باتیں منوا سکے گا. اور میں تو ایک اور بات کہوں گا کہ جب تک ایران اپنا 460% انرچ یورینیم اپنے پاس رکھے گا تب تک ایران کے نیوکلیر پروگرام کی ایک نیوسنس ویلیو ہوگی، ایک خوفناک، ایک خطرناک ویلیو ہوگی، اور امریکہ یہ بات چیت جاری رکھنا چاہے گا. لیکن جس دن ایران اگر ان 2 چیزوں سے دستبردار ہو جاتا ہے، ایک 400 کلو گرام 60% انرچ یورینیم چھوڑ دیتا ہے اور آپ نے ہرمز پر قبضہ چھوڑ دیتا ہے، تو ایران کے سر پہ جوتے مارے جائیں گے. اب یہ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کا ہی ابھی کنٹرول ہے، کیونکہ ایران بھی دعویٰ کرتا ہے آپ نے ہرمز پر کنٹرول اس کا، اور امریکہ بھی دعویٰ کرتا ہے. تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ ایران کا کنٹرول تو میں دیکھیں دعوے جو مرضی کر دیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایران کا کنٹرول نہیں ہے آپ نے ہرمز پہ، تو جس دن ایران کا کنٹرول آپ نے ہرمز پہ واقعی نہیں ہوگا، امریکی فوج ان کو اس طرح مارے گی جس طرح اس وقت فلسطین میں یا غزہ میں اسرائیلی فوج مار رہی ہے فلسطینیوں کو. تو یہ آپ نے ہرمز ہی کی وجہ سے تیل کی سپلائی رکی ہوئی نا. اگر امریکہ کا قبضہ ہے، بیانات اپنی جگہ پر، لیکن اگر اس کا قبضہ ہے تو وہ اپنی مرضی سے ہر شپ کو لے کر جائے. بلکہ جو جنگ سے پہلے وہاں سے تقریباً 140 شپس روزانہ گزرتے تھے، آج وہاں سے اس دوران جب آپ نے ہرمز کھلا بھی تھا تو 30 سے زیادہ شپس نہیں گئے تھے. اور اب جب کہ بند ہے تو وہ جو UKMT جو یونائٹڈ کنگڈم میری ٹائم آرگنائزیشن جو ہے، جو کہ شپس کی موومنٹس کو مانیٹر کرتی ہے، اس کے مطابق 0 شپ گزرا ہے گزشتہ رات سے. تھینک یو سو مچ ثقلین امام صاحب فار یور ونڈرفل انپٹ. اور ہر گھنٹے کے ساتھ اور ہر بدلتے وقت کے ساتھ سچویشن چینج ہو رہی ہے. اگر یہ ایران اور امریکہ کا تنازع ایسے ہی جاری رہتا ہے اور یہ جنگ میں تبدیل ہوتا ہے، جو کہ کسی حد تک ہمیں نظر بھی آ رہا ہے، تو پورا خطہ اس لپیٹ میں آ سکتا ہے. لیکن آگے آنے والے 24 گھنٹے اور 48 گھنٹے کیا ہوں گے؟ I'll be coming up with another episode. Stay tuned with us.